أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين، نبي المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، المبشر المطهر المذكر المدبر، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات علی محمد وآل محمد. اپنے تمام مرحومین کو، بانیان کے تمام مرحومین کو اور تمام مسلمین کو، اور بالاخص جو شہداء، ہمارے تمام شہداء، لیکن بالاخص سانحہ ہزارہ ٹاؤن میں جو حال ہی میں شہید ہوئے، ان کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. رب صل علی محمد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جس نے بچا لیا ہمارا ہونے سے خاتمہ، اور یوں بچا لیا ہمارا ہونے سے خاتمہ کہ اس در پر بٹھایا جو ہے در فاطمہ۔ نہ اس در جیسا کسی کا در ہے، نہ اس گھر جیسا کسی کا گھر ہے، کائنات کی عظمتوں کا مالک ہے یہ گھر۔ اس سے قبل کی گفتگو کا میں باقاعدہ آغاز کروں، مجھے معلوم ہے پہلا دن ہے، تاخیر کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کل سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی 8 ساڑھے 8 یا 8:40 تک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اور آپ بھی وقت سے آ جائیے تاکہ تمہید میں وقت صرف نہ کرنا پڑے اور سیدھا سیدھا مطالب آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ شکر ہے اس پروردگار کا ایک بار پھر اس علاقے کے مومنین کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائی۔ دوسرا اتفاق ہے آپ حضرات کے ساتھ، اور خدا گواہ ہے کہ ذکر بطول ہے، ایام بطول ہیں، اور محل بھی کثر بطول ہے۔ تو شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں نہایت نامناسب سمجھوں گا اور ناانصافی سمجھوں گا اور حق سمجھتا ہوں کہ بات کی جائے کچھ جملے ہمارے شہداء کے متعلق کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے میں چونکہ گزشتہ ایام میں یہاں پہ موجود نہیں تھا تو حاضر کافی مقامات پہ نہیں ہو سکا، آج ہی حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جتنے دھرنے اور جتنے پروٹیسٹ جاری ہیں آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنی شرکت کو یقینی بنائیے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ حاضر ہو جائیں۔ ہمارے شہداء، دیکھیے ہمیں شہید کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جہاں ولایت کی اذان سنتے ہیں وہاں یہ بھی سن کے آتے ہیں کہ ہم شہید ہونے آئے ہیں، کیونکہ کسی سید الشہداء کو مانتے ہیں۔ مجھے کسی اور سے غرض نہیں ہے کون کس کو کیا مانتا ہے، کتنا مانتا ہے، کیسا مانتا ہے، کیا مانتا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم مکتب شہادت کے پیروں ہیں، اور شہادت ہماری میراث ہے۔ فرزندان مکتب تشیع کی میراث ہے شہادت۔ دنیا میں جب کسی کے یہاں کوئی جاتا ہے تو وہ ہلاکت سے دوچار ہوتا ہے، ہمارے یہاں دنیا سے جب کوئی جائے تو شہادت سے دوچار ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ چونکہ ہمارے ماننے والا مکتب علم کا ماننے والا ہے، اور جہاں علم ہو وہاں ہلاکت نہیں شہادت ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ علم ہو وہاں شہادت ہوتی ہے، ہلاکت نہیں ہوتی۔ تو اس کا معنی تو یہ نکلا جہاں علم نہ ہوگا وہاں کیا ہوگی؟ ہلاکت۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی تو ہے کہ علم نہ تھا تبھی کسی نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ علم کی کمی تھی تو کہا جہاں علم ہوگا، جہاں وارث علم ہوگا، جہاں منبع علم ہوگا، جہاں مصدر علم ہوگا، جہاں امام مالک علم لدنی ہوگا، اس مکتب کی ہلاکت نہیں ہوتی، شہادت ہے۔ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کا مکتب مکتب علم ہے؟ ایک عرض کر دوں، سنیں گے؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ مجھے معلوم ہے کہ میری آواز سن کے آپ لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کل سے میری گزارش ہے کہ پہلے آ جائیں تاکہ گفتگو مجھے تمہید میں صرف نہ کرنی پڑے۔ آپ کا مکتب مکتب علم ہے، دلیل کیا ہے؟ جو دعویٰ آپ کے مکتب کے پیشوا نے کیا، خدا کی قسم کسی اور پیشوا نے نہیں کیا جی۔ وہ دعویٰ کون سا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو کہ اس سے قبل مجھے کھو دو۔ یہ دعویٰ کسی اور نے کیا؟ اگر کیا تو شرمندہ ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا نہیں ہوگا؟ سنا دوں کہاں کیا؟ آپ چونکہ محدود عوام ہے تو یہیں پیش کر سکتا ہوں، ورنہ اگر مجمع آ گیا تو پیش نہیں کر پاؤں گا۔ کس کس نے سلونی کا دعویٰ کیا، کہاں کہاں کیا؟ سنا دیتے ہیں۔ عالم اسلام کے ایک عالم دین ہے، نام ہے ست ابن جوزی۔ ست ابن جوزی، تذکرات الخواص ان کی معروف کتاب ہے۔ وہ درس دیتے تھے بغداد کی مسجد کے اندر، تو مجمع بہت آ کے بیٹھتا تھا اور ایک جمع غفیر ان کو سنتا تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا بھائی اچھا میرا تو علم بڑا ہو گیا، علم زیادہ ہو گیا، فضل آ گیا تو مجمع آ رہا ہے۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ممبر سے کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اب جیسے انہوں نے یہ کہا تو مردوں میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا،
ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی. اچھا اللہ جب علی کے دشمنوں کو ذلیل کراتا ہے تو عورتوں سے کرواتا ہے. یہ بھی بڑا اچھا فیصلہ ہے. بعض کو مسجدوں میں، بعض کو میدان میں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو ایک خاتون کھڑی ہوگی اور کہنے لگی ست ابن جوزی دیکھو یہ میرے مولا کا دعویٰ ہے، اسے واپس لو. تو وہ کہنے لگا آگے سے کہ بھئی تم بوڑھی خاتون ہو، تم سوال کرو، تمہارا جو سوال ہوگا میں اس کا جواب دے دوں گا، میرا دعویٰ سچا ہو جائے گا، دعوے پہ صادق آ جاؤں گا، تم مجھ سے الجھو نہیں، سوال کرو. اس نے کہا اچھا تو میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی صاحب مدینے میں دنیا سے گئے، کوئی شخصیت ٹھہری تھی، مجھے علم میں نہیں ہے، تو 3 دن تک ان کا جنازہ پڑا رہا. علی مدینے میں تھے، علی نے دفن نہیں کیا، علی نے کفن نہیں دیا. اور سلمان جب دنیا سے گئے تو کہاں تھے؟ مدائن میں. علی ایک شب میں پہنچے، دفن بھی کیا، کفن بھی دیا. وہاں ایک شب میں جانے کی کیا وجہ تھی؟ یہاں 3 دن نہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ اب جیسے ہی یہ سنا تو ایک مرتبہ پسینے چھٹ گئے، تو فوراً سے کہنے لگے شوہر کی اجازت سے آئی ہو کہ شوہر کی اجازت کے بغیر؟ اس نے جیسے سنا اس نے کہا میرے سوال کا تمہارے سوال سے کیا تعلق ہے؟ تم میرے سوال کا جواب دو. کہا نہیں، اگر شوہر کی اجازت سے نکلی ہو تو شوہر پہ لعنت، شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت. کہا اتنا بتا دے جو میرے مولا کے مقابل آئی تھیں شوہر کی اجازت سے آئی تھیں یا اجازت کے بغیر؟ کہا بتاؤ. جیسے یہ سنا تو ایک مرتبہ پسینے چھٹ گئے، چہرے کے اوپر نقاب ڈال دیا اور ممبر سے اتر گیا. ممبر سے اترتا جاتا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ خدا کی قسم یہ دعویٰ صرف علی کو زیب دیتا ہے، کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس سلونی کا دعویٰ آپ کے مولا کے علم پہ، آپ کے مکتب علم ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے. اور جہاں علم ہو وہاں شہادت ہوتی ہے، وہاں ہلاکت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی سن لیں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار دیں گے اور ذکر حسین کم ہو جائے گا، ہمیں شہید کر دیں گے ذکر حسین کم ہو جائے گا. بھائی جو حالات چل رہے ہیں آج کل، یہ کرونا کی وبا پھیلی ہے، سب کچھ رک گیا، مگر آپ کی قوم نے بتا دیا سب کچھ رک سکتا ہے، حسین کا ذکر نہیں رک سکتا. اس ذکر سے ہم غافل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اور خدا کی قسم کو یہ بھی نہ سمجھے کہ بھئی ہم عزاداری کو باقی رکھے ہوئے ہیں، عزاداری کو باقی رکھے ہوئے. نہیں جناب، آپ عزاداری کو باقی نہیں رکھے ہوئے. یہ عزاداری ہے جو آپ کو باقی رکھے ہے، یہ عزاداری ہے جو آپ کے لیے باعث بقا ہے. یوں نہ سمجھ آئے جو ہمیں مارتے چلے جا رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ لاکھ نامعلوم کہیے، ہم معلوم کہیں گے. ہمیں خوب معلوم ہے یہ کون ہیں. یہ وہی ہیں جن کے بڑے کل ہمارے مولا کے مقابل پہ تھے، یہ آج ہمارے مقابل پہ ہیں. یہ لاکھ کوششیں کرتے رہیں کہ یہ ذکر مٹ جائے، ان کو مار دو، ان کے شہید گرا دو. سید مقاومت حسن نصر اللہ کا جملہ تھا، اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے. اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے. خدا کی قسم شہادتوں کے تسلسل سے گزرا ہے تشیع. یہ فرزندان مکتب تشیع ہیں، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور عجیب بات ہے، اچھا کیا دشمنی ہے؟ ہمارا خون سفید تو نہیں ہے، ہمارا خون بھی سرخ ہے، تو کیوں مار دیتے ہیں ہمیں؟ بھئی ایک ہی وجہ ہے جو ذکر کرتے ہیں آپ. تو کیا یہ سمجھتے ہیں ہمیں مار دینے سے، شہید کر دینے سے یہ ذکر ختم ہو جائے گا؟ خدا کی قسم اگر ہمارے اوپر ہوتا تو ہو جاتا. خدا نے ذکر کا زمام اپنے اختیار میں لیا ہے، موقع نہیں ہے ورنہ پیش کرتا. مگر یاد رکھیے گا جب آپ ہماری ایک لاش گراتے ہیں نا تو وہ جانے والا جاتے جاتے ایک سوئم کی مجلس دے کے جاتا ہے، ایک 10ویں کی مجلس دے کے جاتا ہے، ایک چہلم کی مجلس دے کے جاتا ہے، سالانہ برسی کی مجلس دے کے جاتا ہے. تم نے جس مجلس کو روکنے کے لیے اسے شہید کیا تھا وہ جاتے جاتے کم نہیں آباد کر کے جا رہا ہے. وہ جانے والا ذکر سید الشہداء، ذکر محمد و آل محمد کو آباد کر کے جا رہا ہے، کمی نہیں ہوئی. تمہاری خام خیالی ہے. لہذا 2 جملے اور کہوں گا اور موضوع سے مرتبط ہو جاؤں گا کہ لہذا لاشیں گرانا کوئی علاج نہیں ہے. ہم برابر کے رہنے والے اس ملک کے اندر ہیں، ہمیں دیکھا جائے اور بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کام کیا جائے. مسلسل ایک جینوسائیڈ، ایک نسل کشی کی جا رہی ہے ایک مخصوص طبقے کی. اور یہ گزارش بھی کر چکے ہیں کہ اگر حکومت کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ مجھے معلوم ہے یہ لائیو بھی جا رہا ہے تو سن لے، اگر حکومت کو سمجھ میں نہیں آتا، جہاں ہم اتنے بدنام چل رہے ہیں، 2 جملے یہ بھی سن لیجئے.
اگر حکومت کے پاس کوئی رد عمل نہیں ہے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے، تو ہمارے علماء، ہمارے قائدین گزارش کر چکے ہیں کہ آپ پھر درمیان سے ہٹ جائیے۔ ہم ہی وہ قوم ہیں جنہوں نے شام میں ان کی شام کی تھی۔ ہمیں خوب آتا ہے پھر ان سے کس طرح سے نپٹنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہاں تک تو تھی آج کے عنوان سے ایک ضروری گفتگو جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہو جائے۔ اب موضوع سے مرتبط، خدا کا شکر ہے کہ ایام ادائے فاطمیہ 1442 ہجری قمری کا آغاز ہو چکا، اور اس نے ہمیں ان ایام میں ان مجلسوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ ایام فاطمیہ، بہت لوگوں کو سوال ہے بھائی اس کا مقصد کیا ہے، کیوں برپا کرتے ہیں ایام ادائے فاطمیہ؟ تو بھائی اس کا وہی فائدہ ہے جو عاشورے کا فائدہ ہے۔ اب آپ میرے ساتھ بولیں گے، ہاں ہوں کریں گے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا۔ اگر آپ خاموش ہو گئے تو آپ سے زیادہ تھکا ہوا میں ہوں، آپ سے پہلے سو جاؤں گا، لہذا میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ ایام فاطمیہ کا مقصد کیا ہے؟ ایام فاطمیہ کا وہی مقصد ہے جو عاشورے کا ہے، جو عاشورے کا تھا۔ آج ایک سے جا کر کے پوچھ لیجئے حسین کا قاتل کون ہے، تو ہر ایک کہتا ہے یزید، ہر ایک کہتا ہے یزید، ہر ایک کہتا ہے یزید۔ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اتنی مجلسیں ہوئیں، اتنا ذکر ہوا، اتنے کالے کپڑے، اتنے علم، اتنے جلوس، لاکھ تم سیکیورٹی کے نام پہ کنٹینر لگا لگا کے چھپاتے رہو۔ جس نے دیکھا پوچھا ارے کیا ہوا؟ کہ حسین کا جلوس ہے۔ کہ کون حسین؟ کس نے شہید کیا؟ کہ یزید نے۔ آپ کی مجلسوں نے 2 مہینے 8 دن کی مجلسوں نے کیا کیا کہ حسین ابن علی کا قاتل بے نقاب ہو گیا۔ آج ہر ایک کو، ہر ذی شعور کو، ہر انسان کو حسین کے قاتل کا نام پتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کی مسلسل 2 ماہ 8 دن کی عزاداری، آپ کی مسلسل مجالس، آپ کا یہ جلوس برپا کرنا، مجالس برپا کرنا، یہ کالے کپڑے پہن کے آ جانا۔ جس نے نہیں بھی پوچھنا تھا وہ پوچھنے پہ مجبور ہوا، ارے ہوا کیا؟ یہ کاہے کے کالے کپڑے ہیں؟ یہ کاہے کا فرش اعزا ہے؟ یہ کس کو رو رہے ہو؟ یہ کس کا ماتم ہے؟ گفتگو پہنچ گئی۔ 2 ماہ 8 دن جو آپ نے وہاں کیا، یہاں ضروری کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا حسین ابن علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ کربلا میں۔ کربلا کی جو وجہ سانحہ قرار پایا، میں بہت کھل کے گفتگو نہیں کر پاؤں گا، سنتے رہیے۔ سانحہ کربلا کا مقدمہ جو سانحہ تھا، اس نظام سے نبردازماں ہوئی زہرا۔ وہ نظام کے جو وجہ بنا حسین ابن علی کی شہادت کا، اس سے کون لڑا؟ اس سے برسر پیکار کون آیا؟ شہزادی بنت رسول سیدہ۔ جی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کون سا نظام؟ اچھا مجھے بتائیے حسین ابن علی کا قاتل کون ہے؟ اب ایک میں دلیل پیش کروں گا، اور خدا کی قسم یہ میرا ہی خاصہ ہے اور ابھی تک لاہور سے مجھے ہی پیش کرنے کا شرف رہا ہے۔ حسین کا قاتل کون ہے؟ بھئی جو خاموش ان کے تعلقات اچھے ہو گئے۔ کون ہے؟ یزید۔ اچھا یزید ہے۔ امیر مختار نے کیا کیا تھا؟ قاتلان حسین سے بدلہ لے لیا۔ آپ نے کہا لے لیا، میں نے مان لیا لے لیا۔ اچھا آپ کیا صبح و شام زیارت میں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، اے وہ حسین کہ جس کا بدلہ ابھی بھی باقی ہے۔ پھر مختار نے کیا کیا؟ اگر بدلہ باقی ہے تو مختار نے کیا کیا؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بدلہ باقی ہے؟ تو کہا نہیں، مختار نے ان کو قتل کیا جو ظاہری قاتل تھے۔ حسین کو صرف ظاہری قاتلوں نے نہیں مارا، حسین کو قتل کرنے والا ایک نظام ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں جی، یزید نے قتل کیا۔ یزید کو کس نے بٹھا دیا؟ بھائی یزید اس منصب تک کیسے پہنچا؟ اتنی قدرت کیسے آ گئی؟ اتنا اختیار کیسے آ گیا؟ تو گفتگو کہیں اور جائے گی۔ بھائی اچھا وہ صاحب کہاں سے آ گئے؟ گفتگو مدینے میں آ جائے گی۔ بھائی ان کو کس نے بٹھایا؟ گفتگو اور پیچھے جائے گی، منبر کے ایک زینے سے اگلے زینے پہ۔ وہ کیسے آ گئے؟ تو کہنے والوں نے کہا سقیفہ۔
بھائی سقیفہ تو تاریخ ہے، 2 نظام ہے. جملہ کہہ دوں ایک، برا مت مانیے گا، اور جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. 2 نظام ہے، تاریخ ہے، سقیفہ اور غدیر. ایک ہے غدیر، ایک ہے سقیفہ. ایک میں نبوت بھی ہے، آیت بھی ہے، رسالت بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، حکم خدا بھی ہے. ایک میں نہ رسالت، نہ نبوت، نہ آیت، نہ فرشتہ، نہ حکم خدا. مسلمانوں تمہاری مرضی، جس کو مان لو. نظام تو 2 ہے نا. تو گفتگو کہاں تک جائے گی؟ بہت پیچھے تک جائے گی. سیدہ نے ایسے نہیں کہا تھا قتل الحسین فی السقیفہ. ترجمہ نہیں کروں گا. ایک جملہ اور سن لیجئے، حوالہ لے لیجئے. آپ کے یہاں مقتل کی بہت بڑی کتاب ہے، لہوف، سید طاؤس کی. ایک حوالہ. دوسرا حوالہ علامہ دربندی، اسرار الشہادہ، معروف کتاب ہے ان کی، اردو میں ترجمہ ہوا مقتل دربندی کے نام سے. 2 حوالے. انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، عجیب جملہ ہے. ثانیہ زہرا شہزادی جب اپنے بھیا کے لاشے سے گزر رہی تھی، مصائب میں نہیں، سنیے تاریخ سنیے. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ وہ وجہ، وہ مقدمہ جو حسین کے قتل کی قرار پایا، اس نظام سے نبرد آزما ہوئی ہیں سیدہ. تو شہزادی جب گزر رہی تھی بھیا کے لاشے سے، تو بیوی نے کچھ بیان کیے. اچھا بیان کیے، ان میں ایک بیان آپ کو سناتا ہوں. بیوی نے فرمایا کہ بے ابی من ازہا ما اسکرہ فی یوم الاثنین نہبا. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس حسین پر. کون حسین؟ فی یوم الاثنین نہبا، جس کو سوموار کے دن قتل کیا گیا. کب؟ سوموار کے دن، پیر کے دن. بھئی عاشورہ کب ہوئی تھی؟ کب ہوئی تھی؟ جمعے کو. آپ کہہ رہے ہیں جمعے کو. جمعے کو عربی میں یوم الجمعہ کہتے ہیں. لفظ آ سکتا تھا، لیکن بیوی نے کیا فرمایا؟ یوم الاثنین، پیر کا دن، سوموار کا دن. شہزادی یہ کیا فرما رہی ہیں آپ؟ جمعہ مشاہدے میں ہے، پیر کا دن روایت میں ہے. مشاہدے کو مانے یا روایت کو؟ کہا نہیں، دونوں کو مانو. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ گھرانہ ہے جو صرف ظاہر پہ گفتگو نہیں کرتا، باطن تک کلام کرتا ہے. ظاہر میں جمعہ تھا، لیکن میں نے سوموار کیوں کہا؟ شہزادی بتائیے، آپ نے سوموار پیر کا دن کیوں کہا؟ کہ یہی تو بتا رہی ہوں کہ پیر کے دن میرے نانا کی شہادت ہوئی، اور کوئی اور نظام تھا جو منبر پہ آیا. یعنی حسین کا قاتل ایک نظام ہے. اب سمجھ آیا میں جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کا قاتل ایک نظام ہے، حسین کا قاتل ایک نظام ہے. اب سمجھ آیا شیعوں کیوں تمہارا زمانے کا امام آنے کے بعد بہت سی قبروں کو کھول دے گا. جاگ رہے ہیں حضرات؟ ظاہر مجھے بتاتے رہے گا، چونکہ مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ لاہور میں بعض لوگ آنکھیں کھول کے بھی خوب سوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ نظام جو حسین کے قتل کا قرار پایا، اس کے مقابل جو بی بی کھڑی ہوئی تنہا، وہ کون ہے؟ سیدہ. کہ جس طرح محرم کو برپا کرتے ہو، حسین کی شہادت کو برپا کرتے ہو، تو ضروری ہے نا کہ اس سے کئی زیادہ برپا کیا جائے اس اصل وجہ کو، اس اصل مصیبت کو جو کربلا کی وجہ ہے. اور پھر آپ نے مسلسل مجلسیں کی تو حسین کا قاتل بے نقاب ہو گیا. اب آخری اس جملے سے میں آزماؤں گا آپ کتنا جاگ رہے ہیں، پھر میں اندازہ لگاؤں گا مجھے کیا پڑھنا ہے. مسلسل مجلسوں سے کیا ہوا کہ حسین کا قاتل آج بے نقاب ہو گیا. ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، چہرے میں حق کے پردائے باطل نہ بن سکے، چہرے میں حق کے پردائے باطل نہ بن سکے. دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے. اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے. مسلسل اس ایام فاطمیہ کا فائدہ کیا ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. احسن انداز آپ مجلس برپا کیجئے، بس باقی بی کریں، خدا جانے. اور یقیناً ایام فاطمیہ کے اوپر میں مقلدین کے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں نا، تو 3 فتاویٰ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. آقا وحید خراسانی ابھی 1 جنوری کو پورے 100 سال کے ہوئے، خدا ان کی عمر دراز کرے.
فرماتے ہیں کہ جو شک کرے سیدہ پہ ہونے والے مظالم پر اور جو سیدہ کے ان شاعر پہ ان مجلسوں پہ شک کرے گویا وہ ولایت و نبوت کا منکر ہے. ان کا جملہ ہے. ایک اور جملہ سناؤں. آغا جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ جو سیدہ کے مجالس پر ان پہ ہونے والے مصائب پہ شک کرے. ہمارے یہاں ہمارے بچے آگے جو اس زمانے میں دروازہ نہیں تھا. اچھا تمہیں بہت پتہ ہے, تم تو کیمرہ لگائے بیٹھے تھے. دروازہ نہیں تھا جس زمانے میں تو کوئی کر نہیں سکتا تھا جی. وہ معتبر لوگ, معتبر شخصیات سیدہ کا مقام سنتے رہتے ہیں نا آپ. ہمارے اپنے بچے کہتے ہیں آ کر کے, گفتگو اپنوں سے کر رہا ہوں. آغا جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ جو سیدہ کے مصائب کا انکار نہیں, شک کرے سیدہ پہ آنے والے مصائب کا, یخرج الانسان ان صلاحیتہ لامامت الجماعہ, اس انسان کے پیچھے نماز جماعت نہیں ہو سکتی. جو سیدہ کے مصائب پہ شک کرے. اور تیسرا جملہ آغا سیستانی اپنے استفتاح میں فرماتے ہیں کہ جو, یہی لفظ استعمال کیا کہ جو سیدہ کے مصائب پہ شک کرے لعین ہے, لعین ہے. خبردار کبھی شک پیدا مت ہونے دیجیے. سیدہ کا معاملہ ہے. یا ایام فاطمیہ معمولی نہیں ہے. اور اچھا یاد رکھیے گا نا, ایام فاطمیہ کے اندر جو آپ مجالس برپا کرتے ہیں جہاں قاتل بے نقاب ہوتا ہے, عجیب بات ہے اس میں. لوگوں نے آ کے ہم سے کہا مولانا آپ کا پیٹ نہیں بھرا, 2 مہینے محرم کی مجلسیں, 2 مہینے محرم کی مجلسیں, ماتم گریا سب کرتے رہے, اب آپ نے فاطمیہ بھی شروع کر لیا. میں نے عرض کیا آج تمہید کی مجلس ہے, تمہید سنیے, کل سے میں مسلسل گفتگو کا آغاز کروں گا. چونکہ آج 14 کے لیے بھی ضروری تھا تو تھوڑا وقت وہاں صرف ہو گیا. کہا مولانا 2 مہینے مجلسیں کی آپ لوگوں نے, آپ کا پیٹ نہیں بھرا, آپ کا دل نہیں بھرا, پھر امام باڑے آباد, پھر ایام فاطمیہ, پھر یہ کالے کپڑے, پھر یہ مجلسیں. تو میں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ جناب محرم سے فائدہ تو ہو رہا تھا مگر مکمل فائدہ نہیں ہو رہا تھا. محرم میں کفر بے نقاب ہو رہا ہے. بھئی ہم نے مجلس کی, ہم نے فرش ادا بچھایا تو اور بھی بہت لوگ آ گئے, سبیل لگانے لگ گئے, ہم بھی حسین والے. علم اٹھا کے آ گئے, ہم بھی حسین والے. ممبر پہ مرثیہ پڑھنے آ گئے, ہم بھی حسین والے. کالے کپڑے پہن کے آ گئے, ہم بھی حسین والے. میں نے کہا اچھا حسین والے. کہا ہاں, نہ شمر والے, نہ سنان والے, نہ یزید والے. میں نے کہا اچھا ہم نے سیدہ کا فرش عزا بچھا لیا, اب آؤ اور کہو ہم زہرا والے فلاں والے نہیں. کہا یہ آئیے اور کہیے کہ ہم حسین والے ہیں نا, تو اب آئیے ان مجلسوں میں آئیے, ہم سیدہ والے ہیں. جب آپ کہیں گے آپ سیدہ والے ہیں تو پھر سیدھا غدیر تک جائیں گے. اور خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں, فاطمہ ہے ہی اس بی بی کا نام جو ولایت سے متمسک کر دیتی ہے. جس بی بی تک آنا ولایت تک لے جاتا ہے. انشاءاللہ ان مجالس میں پیش کروں گا کس طرح سیدہ ولایت تک لے جاتی ہیں. اور یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ آپ آئے, میں ایک جگہ ایک سفر میں تھا تو اسی کالے امام ابا قبا کے اندر تو ایک صاحب فاطمیہ ہی تھے, تو ایک آ گئے میرے ساتھ. کہا مولانا محرم تو نہیں ہے, یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں آپ نے؟ تو میں نے ان سے فوراً سے کہا کہ سیدہ کی شہادت کے ایام ہے. تو انہوں نے مجھے فوراً ٹوک دیا, کہنے لگے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط لفظ بولا آپ نے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا شہادت بولا آپ نے, وہ تو وصال ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے لفظ غلط نہیں بولا, میں نے صحیح بولا ہے, آپ نے غلط سنا ہے. لفظ شہادت ہی ہے. ایک کالے کپڑوں سے سیدہ کی شہادت پہنچتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ان ایام فاطمیہ کا انعقاد کتنا ضروری ہے, کتنا ضروری ہے ان مجلسوں کو آباد کرنا. اور یاد رکھیے گا یہ تو سیدہ کا احسان مانیے, خدا کی قسم کہ کالے کپڑوں میں آپ کی پہچان ہے. لوگ اجلے دامن میں منہ اٹھا کے نہ چل سکے, آپ کالے کپڑوں میں منہ اٹھا کے چل رہے ہیں. یہ سیدہ کا احسان ہے. ایام فاطمیہ بہت فائدہ دیتے ہیں. اب انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو گفتگو تفصیل سے کروں گا. آپ کی خاموشی نے مجھے بتا دیا کہ موضوع مرتبط ہو جائیں. سیدہ کے ایام, موضوع 5 روزہ مجالس کے لیے موضوع کیا ہے؟ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ کوثر کو پڑھا. روز تبرکن کچھ جملے کوثر سے لیا کروں گا, شرح کروں گا. موضوع کیا ہے؟ موضوع وہ ہے جو رسالت کا موضوع ہے, موضوع وہ ہے جو توحید کا موضوع ہے,
موضوع وہ ہے جو نبوت کا موضوع ہے، موضوع وہ ہے جو عبادت کا موضوع ہے، موضوع وہ ہے جو سخاوت کا موضوع ہے۔ کیا صرف اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ بطول بزبان اللہ و رسول سیدہ صلی علی باقاعدہ اب موضوع کا میں آغاز کر رہا ہوں، اور اب مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، جتنا آپ میرے ساتھ چلیں گے اتنا میں پیش کر پاؤں گا۔ اور آپ کو چلیں اب ایک جملہ مجھے بھی معلوم ہے، میں ایک مخصوص قوم یہاں آتی ہے، میں ایک روایت سناتا رہتا ہوں کہ بعض حضرات نہایت بے ادبی سمجھتے ہیں کہ بھائی مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں، تم کیا سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ کر رہے ہو، چپ ہو کے مجلس سنو۔ تو بھائی یاد رکھیے، روایت سنا دوں، حوالہ لے لیجئے، کتاب کا نام ہے الفضائل، ابن شازان۔ حدیث کہتی ہے کہ پیغمبر بیٹھے تھے اور جابر تشریف لائے، اور جابر نے آ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے 13 رجب کو کیا ہوا۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملہ سنا تو روایت کا جملہ ہے پیغمبر گویا ہوئے بخن بخن یا جابر بخن بخن یا جابر ما سالت عجبا واہ واہ جابر واہ واہ، تم نے کیا پوچھ لیا؟ یعنی ثابت ہوا کہ علی کے ذکر پہ واہ واہ کرنا اصول کی خلاف ورزی نہیں، سنت مصطفی ہے۔ تو آئیے تو کم از کم اس سنت کو ادا کر کے جائیے۔ اور ویسے بھی میرا بڑا پرانا جملہ ہے کہ یہ مجلس تو واحد عبادت ہے کہ جہاں بیٹھ کر آپ بیک وقت 5 عبادات کرتے ہیں، حق کی تائید میں بول کے زبان کی عبادت، مومنوں کے چہرے کو دیکھ کے آنکھوں کی عبادت، حق سن کے کانوں کی عبادت، ان پہ درود پڑھ کے دل کی عبادت، ان کے دشمنوں پہ لعنت کر کے روح کی عبادت۔ تو کوشش کیجئے یہ 5 عبادات یہاں سے کر کے اٹھیے۔ سیدہ کا موضوع دیکھیے، کسی بھی شخصیت پہ کلام کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ کون ہے، کس طرح پہچانے سیدہ کو۔ کائنات کا سب سے بڑا وجود، ہمارے استاد کہتے ہیں ایک سوال ایسا ہے کہ جو قیامت تک سوال رہے گا، اس کا جواب کوئی لا نہیں سکتا۔ کیا سوال؟ کون ہے فاطمہ، کون ہے سیدہ، اس کا جواب کوئی لا نہیں سکتا قیامت تک کے لیے۔ اور ہمارے یہاں اب میں گفتگو کو وارد ہو رہا ہوں، 2 انداز ہیں کسی کو پہچاننے کے فلسفے میں، تعرف الاشیاء بازدادہا بتعرف الاشیاء بامثالہا، چیزوں کو پہچانو ازداد سے، ضدوں سے۔ دوسرا کیا؟ تعرف الاشیاء بامثالہا، چیزوں کو پہچانو مثال دے کر، یا مثال سے پہچانو یا ضد سے پہچانو۔ اچھا ضد سے کیسے پہچانے؟ بھائی آگ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک پانی سمجھ میں نہیں آئے گا، باطل سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کی ضد حق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک یہ طریقہ ہے، سیدہ کے لیے طریقہ محال ہے۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں سیدہ جامع الازداد ہیں، سیدہ کے اندر ضدیں جمع ہیں، ازداد جمع ہے۔ کا کیسے؟ کا اکثر مشاہدے نے دیکھا ہے، اکثر مشاہدے کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو بہت بڑا عابد ہو، ہر وقت مصلی پہ رہتا ہو، وہ شمشیر زن نہیں ہوتا، وہ میدان میں نہیں ٹکتا، مگر کیا کہنے زہرا کے عبادت پہ آ جائے تو روایت کہتی ہے حتیٰ ورمت قدمہا، پاؤں میں ورم آ جائے۔ اور شجاعت ایسی ہے کہ دربار میں جا رہی تھی، دربار کانپ رہا تھا، زہرا آ رہی ہے، سیدہ آ رہی ہیں، کا ضدیں جمع ہے زہرا میں۔ کا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بہت بڑا جنگجو ہو وہ شجاعت رکھتا ہے، سخت دل رکھتا ہے، وہ سخی نہیں ہوتا، اس کے دل میں رحم نہیں آتا، مگر کیا کہنے زہرا کے شجاعت تو ایسی اور سخاوت ایسی ہے کہ مانگنے والا ایک آتا ہے، دینے والے 5 اٹھتے ہیں۔ کا سیدہ کی سخاوت، سیدہ کی سخاوت جامع الازداد ہیں، ضد سے پہچان نہیں سکتے۔ کا پھر دوسرا طریقہ کا تعرف الاشیاء بامثالہا، چیزوں کو پہچانو مثال کے ذریعے سے، مثال دو اور شے کو پہچان لو۔ اچھا مثال کے ذریعے سے، بھائی مثال اس کی دی جائے جو مثال سے ماتحت ہو۔ سیدہ کا معاملہ عجیب ہے، جس کی بھی مثال سیدہ پہ دیں گے، سیدہ مثال سے فوق نظر آئیں گی، بلند نظر آئیں گی۔ کوئی ایسی مثال لا کے دکھائیے جو سیدہ کے برابر کی ہو، جو بے مثال ہو، جو بے مثال کی بھیجی ہوئی بے مثال نمائندہ ہو، اس کی مثال آپ اور میں لائیں گے۔ لوگوں نے کہا جناب مریم، انشاءاللہ پوری مجلس اس پہ پڑھوں گا، جناب مریم کا تقابل سیدہ سے مت کیجئے۔
مریم صدیقہ ہیں، زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں، مریم صرف بطول ہے، زہرا بطول عذرا ہے۔ تقابل مت کیجئے۔ انشاءاللہ اس پہ پوری مجلس سے ابھی پیش نہیں کروں گا کہ نہ مثال سے نہ ازداد سے، پھر کس طرح پہچانے؟ نہ مثال سے نہ ازداد سے، پھر طریقہ کیا ہے؟ کہ اچھا دو اور طریقے ہیں کسی کو جاننے کے لیے، حسب اور نسب۔ حسب اور نسب دیکھیے، شخصیت کو پہچان لیجئے۔ اچھا حسب کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے حسب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اعمال کیا ہیں، یہ خود کیسا ہے۔ میں نے کہا اچھا نسب کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے نسب ایک خاندان کیسا ہے، ماں باپ کون ہیں، شجرہ کیسا ہے۔ تو 4 دن میں گفتگو کروں گا سیدہ کے حسب پر، آج گفتگو سنیے سیدہ کے نسب پر، سیدہ کا نسب۔ اچھا نسب بڑا ضروری ہے عزیزوں، یاد رکھیے گا، اس کا اثر ہے۔ نسب برا ہو اور حسب اچھا ہو تو اچھا حسب نسب کو بھی اچھا کر دیتا ہے، لیکن اگر نسب اچھا ہو اور حسب برا ہو تو وہ نسب کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ بیٹا نوح کا ہو، حسب اچھا نہ ہو تو پورا نسب خراب ہو جاتا ہے، اور اگر نسب اچھا ہو حسب اچھا نہ ہو، نسب اچھا ہو حسب اچھا نہ ہو تو نوح کا بیٹا بن جاتا ہے۔ جملہ پلٹ دوں، اگر نسب اچھا نہ ہو اور حسب اچھا ہو تو علی فرماتے ہیں سلمان اب جب کوئی تعارف پوچھے تو کہہ دینا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ حسب اچھا تھا تو نسب اچھا ہو گیا۔ یوں نہ سمجھ آئے تو بہت قریب ہو کہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم اس پہ اگر آپ نہ جاگے تو میں موضوع کو بدل دوں گا کہ اگر نسب اچھا نہ ہو اور حسب اچھا ہو، شجرہ اچھا نہ ہو، عمل اچھا ہو تو اچھا عمل شجرے کو اچھا کر دیتا ہے۔ تبھی تو علی نے نہج البلاغہ میں کہا تھا فلاں فلاں کے صلب سے میرا بیٹا ہے، فلاں فلاں کے صلب سے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ حسب اچھا تھا نا تو اچھے حسب نے نسب کو اچھا کر دیا، یہ نسب کا کمال ہے۔ اور اچھا عجیب بات اس میں یہ حسب نسب کے معاملے کے اندر کہ اس کا اثر ہے۔ حدیث ہے الانسان حریص الذی ما منع، انسان اس چیز کی لالچ رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے کہ جس سے اس کو منع کر دیا جائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، اب میں اگر یہیں کہہ دوں، اعلان کر دوں کہ بھائی اس کمرے میں مت جائیے گا، میں نے منع کر دیا، تو اب ہر ایک کے اندر ہوگا نہ جانے کیا ہے اس کمرے میں، جا کے تو دیکھوں۔ مولا سے سوال ہوا یا علی یہ انسان میں خصلت کہاں سے آئی؟ تو علی کہنے لگے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ دادا سے سفر کرتی ہیں۔ کہا انسانوں کے باپ ہیں آدم، اللہ نے روکا تھا آدم سب کھانا، اس درخت کے پاس نہ جانا، بار بار گزرتے تھے، بھائی ہے کیا؟ کہا وہ خصلت تھی جو باپ سے اولاد میں آ گئی۔ یوں نہ سمجھ آئے تو یوں سن لیجئے، اب روایت ہے ایام فاطمیہ میں نہ سناؤں تو کہاں، اور اب آپ خدا کی قسم اگر میرے ساتھ نہ بولے تو پھر جناب سیدہ جانے۔ روایت کہتی ہے بہار الانوار میں کہ لوگ کہتے ہیں ہم حج کے لیے نکلے مدینہ سے تو ایک بی بی ہمارے ساتھ اونٹ پر سوار تھی، ان کی اونٹنی مر گئی۔ کہ جیسی اونٹنی مر گئی تو انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہ پروردگارا نہ اپنے گھر میں رہنے دیا نہ اپنے گھر تک آنے دیا، خدا کی قسم اگر کوئی اور کرتا تو تجھ سے شکوہ کرتی، اب تیرا شکوہ کس سے کروں؟ کہ بس یہی کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ صحرا سے ایک شخص نمودار ہوا، ہاتھوں میں اونٹ کی مہار تھامے، اس بی بی کو سوار کیا، لے کے چل پڑا۔ ہم سب حج کے لیے پہنچ گئے، جیسے ہی حج کے لیے پہنچے تو جب حج کے رکن سے ارکان سے فارغ ہوئے وہ بی بی ہمیں نظر آ گئیں، تو ہم نے کہا بی بی آپ کون ہیں، یہ معجزہ کیسا دکھایا کہ سواری آپ کی دعا پہ نمودار گئی؟ تو کہنے لگی میں فضہ کی نواسی ہوں، میں نے اپنی جدہ فضہ کا واسطہ دیا جو زہرا کی کنیز ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ نسب جو ہے اس کی خصلتیں، اس کی عادات سفر کرتی ہیں نسل کے اندر۔ حسب نسب اتنا ضروری ہے، بھئی ضروری ہے تو اب عجیب بات ہے، سنیے میں نے کیا کہا کہ اگر حسب اچھا ہو، نسب اچھا نہ ہو، شجرہ اچھا نہ ہو، عمل اچھا ہو تو اچھا عمل برے شجرے کو بھی اچھا کر دیتا ہے، اور اگر عمل اچھا نہ ہو، شجرہ اچھا ہو تو وہ برا عمل شجرے کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں فرمایا نا کہ جس کو اس کا حسب پیچھے چھوڑ دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا، یعنی جس کو اعمال پیچھے چھوڑ دیں
اس کو اس کا شجرہ آگے نہیں لے کے جائے گا. بہت سے سوال ہو گئے, شرح نہیں کروں گا آج کل کے زمانے کے لیے بھی. تو کیا کہا, شجرہ اگر اچھا نہیں ہے, عمل اچھا ہے, تو وہ شجرہ بھی اچھا ہو جائے گا. حدیث سنیے, آپ کے اور میرے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. آج ماشاءاللہ جتنا میں تھکا ہوں, مجھ سے آج تھکا ہوا مجمع ہے. سردی کے ساتھ آپ کا درود بھی ٹھنڈا ہو گیا. ایک بہتر درود پڑھیے محمد و آل محمد. امام فرماتے گفتگو کس پہ, حسب نسب پر. اور مجھے لگتا ہے کہ کل مجھے گفتگو بڑھانی پڑے گی چونکہ آج بھی وقت نہیں ہے. حسب نسب, امام فرماتے ہیں کہ ولایتی لے آبائی احب علیہ من نسبی. مجھ چھٹے امام کو اپنے جد کی ولایت پر ہونا اپنے نسب سے زیادہ عزیز ہے. جملہ ہے امام کا. کیا فرمایا کہ مجھ چھٹے امام کو, مجھ صادق آل محمد کو علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز ہے علی کی ولایت پہ ہونا. علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز ہے علی کی ولایت پہ ہونا. مولا کیوں کا وجہ بیان کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر میں علی کی اولاد میں سے ہوں اور علی کی ولایت پہ نہیں ہوں تو علی کی اولاد میں ہونا فائدہ نہیں دے گا, مگر اگر میں علی کی اولاد میں نہیں ہوں اور ولایت پہ ہوں تو ولایت فائدہ دے گی. ولایت مجھے فائدہ دے گی اگر میں اولاد میں نہ بھی ہوں, اور اگر اولاد میں ہوں اور ولایت پہ ہوں. مجھے شرح کرنا ہوگی. آگے بہت سوال کرتے ہیں آگا فلاں صاحب کے نام کے آگے بھی چھوٹی یہ لگتی ہے, اب میں اس کی شرح نہیں کروں گا. اور وہ علی کو ہی نہیں مانتے. تو میں نے کہا بھائی یہی تو فرمایا امام نے کہ اولاد سے ہو اور ولایت پہ نہ ہو تو اولاد سے ہونا فائدہ نہیں پہنچائے گا. بیٹا نوح کا تھا, خدا نے دھتکار دیا. بیٹا نبی کا ہے, نبی کی نہیں مانے گا. اور ویسے بھی ہم تو ویسے ہی شیعہ ہیں, ہم کسی کو رشتے کی وجہ سے معتبر نہیں مانتے. عمل اچھا نہ ہو تو رشتہ تمہیں نہیں اٹھائے گا. اس کی بھی شرح نہیں ہو پائے گی خدا کی قسم. تو کیا کہا, اگر میں علی کی, مجھے عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونا, نہیں علی کی ولایت پہ ہونا کس سے, علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز ہے. یعنی چھٹے امام نے بتا دیا کہ علی کی ولایت میزان ہے, علی کی ولایت وہ درہ امتیاز ہے کہ جو نسب کو اچھا کر دیتی ہے, نسب کو مفتخر کر دیتی ہے, نسب کو بڑھا دیتی ہے. کیا علی کی ولایت, یہ علی کی ولایت کا کمال ہے کہ جو اگر آ جائے تو نسب برا بھی ہو تو اچھا کر دیتی ہے. علی کی ولایت کیا ہے, اچھے نسب والوں کی نشانی. اب وہ حدیثیں سمجھ میں آئیں کہ اگر علی کی محبت دل میں ہو تو ماں کو دعا دینا. اب ہر جملے کی شرح تو نہیں ہوگی, آپ مجلس سننے والے لوگ ہیں. کہ نسب کو علی کی ولایت اچھا کر دیتی ہے, نسب حسب کا معاملہ ہے. خدا کی قسم علی کی ولایت تک پہنچانے والی کون ہے, سیدہ. میرے ہر جملے میں جناب سیدہ پہ ہی بات ہوگی. حسب و نسب, حسب نسب پہنچ گیا, کتنا ضروری ہے. اب باپ کون ہے, ماں کون ہے. دیکھیے باپ کا پتہ ہونا اتنا ضروری ہے کہ کوئی کچھ برا کام کر دے تو لوگ سوال کرتے ہیں بھائی تمہارے ابا کیا کرتے ہیں, یہی سوال کرتے ہیں نا, تمہارے والد کیا کرتے ہیں, والد بزرگوار کیا کرتے ہیں. کیوں کہ چونکہ باپ کی خصلتیں سفر کرتی ہیں. جیسا باپ ہوگا کچھ عادات آئیں گی. اچھا دوسرا سوال کرتے ہیں تمہاری ماں کیا کرتی ہے. کہ کیوں, کہ ماں کا اثر ہوتا ہے اولاد کے اندر. یہی تو حدیث ہے چھٹے امام کی, من وجد بردن فی حبنا فی قلبے, جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے تو اسے چاہیے فلیکثر الدعاء لامہ, اپنی ماں کو دعا دے. کیونکہ یہ ماں کا اثر ہے, یہ ماں کا اثر ہے جس نے ایسا بنا دیا. یعنی ماں کا اثر سفر کرتا ہے, ماں کا اثر سفر کرتا ہے, باپ کا اثر سفر کرتا ہے. کیا کہنے اس بی بی کے جس کا بابا اللہ کا رسول پیغمبر, جس کی ماں خدیجہ الکبریٰ. بھائی کون ہے بابا, اب میں سنا دیتا ہوں آپ کو بابا کون ہے سیدہ کا. مجھے مکمل گفتگو کرنی ہے رسول خدا اور جناب خدیجہ پر, اور پھر اس کو مرتبط کرنا ہے سیدہ سے. نیند تو نہیں آ رہی حضرات کو, سننا چاہ رہے ہیں. وہ میں دیکھ کے تو نہیں کہوں گا, بعض حضرات کو آ رہی ہے. درود پڑھیے تاکہ جاگ جائیں. دیکھیے خدا کی قسم میرے ہر جملے پہ آپ بولتے رہیں گے تو مجھے احساس ہوگا کہ میرا خطاب
زندگی رکھنے والے لوگوں سے ہے، اور مرحوم زیدی صاحب قبلہ خدا ان کے درجات بلند کرے، اظہر حسن زیدی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ 2.5 شیر کا سر ہلانے سے بہتر ہوتا ہے کہ 1 چھٹانگ کی زبان ہلا لی جائے، تاکہ مجھے بھی احساس رہے کہ آپ حضرات جاگ رہے ہیں۔ کا حسب و نسب کا فائدہ بہت ہے۔ اچھا، بابا کون؟ رسول۔ ماں کون؟ خدیجہ۔ اب رسول خدا پہ کچھ جملے میں کہوں گا، اگر آج مکمل نہ کر سکا تو خدا کی قسم کل پہلا جملہ ہی رسول خدا سے شروع کروں گا، چونکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا تعلق ہے مکتب تشیع سے، اور ہم پہ کہ الزام بہت زیادہ لگایا جاتا ہے کہ یہ رسول خدا کا ذکر نہیں کرتے۔ بھائی رسول خدا کا ذکر نہیں کرتے کہ الزام اور بھی ہے، یہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو آئیے آج رسول بھی ہم سے سنیے، آج رسول ان سے سنیے جن سے آپ نے علی سنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے آپ یہ کہیں گے جی رسول کو خدا سے بڑھا دیا، پھر ہم دعوت دیں گے خدا بھی ہم سے سنیے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم کسی کو نہیں بڑھاتے، آپ کی عقل کو بڑھاتے ہیں۔ کا رسول کون ہے؟ اللہ کا رسول میم ہے، میم دال، محمد۔ صلوات پڑھ لیں۔ یہ جو نام ہے پیغمبر کا، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ حمد ہو، اور یہ مشتق ہے خدا کے نام سے۔ تو متفق علیہ ہمارے یہاں بھی، بھائیوں کے یہاں بھی، یا محمود بحق محمد، اے محمود تجھے محمد کا واسطہ۔ تو یہ نام مشتق ہے خدا کے کس نام سے؟ محمود سے۔ محمود کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف ہو۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ بھئی افضل کون ہے، خدا یا رسول؟ خدا۔ تو محمد کسے ہونا چاہیے تھا؟ خدا کو۔ محمود کسے ہونا چاہیے تھا؟ رسول کو۔ لیکن یہاں برعکس ہے، جس کی زیادہ تعریف ہو رہی ہے وہ ہے رسول، جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ ہے خدا۔ تو بھئی وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہی تو ہے، تم سب مل کے جس کی تعریف کرو وہ ہے خدا، وہ ہے محمود، اور وہ محمود جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد۔ چہرے کو دیکھے والشمس والضحاہا، زلفوں کو دیکھے واللیل اذا یغشاہا، چلتے ہوئے دیکھے تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اخلاق کو دیکھے تو انک لعلی خلق عظیم، سینے کو دیکھے تو لم نشرح لک صدرک، پشت کو دیکھے تو وضعنا عنک وزرک، دل کو دیکھے تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، زبان کو دیکھے تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کبھی یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین۔ معلوم ہوا پیغمبر کی نعت پڑھنا بدعت نہیں ہے، خدا کی سنت ہے۔ یہ آیت مسلسل میں نے سنا دی پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی شان میں۔ اب بھی آپ کہیے رسول ہم جیسے، تو رسول کے لیے تو یہ آیتیں موجود ہیں، آپ بھی اپنے شان کی آیتیں سنا دیجئے۔ بھئی نہ سنا سکے تو آپ کی شان کی آیت میں سنا دیتا ہوں، یا ایھا المنافقون، رسول سے تقابل کریں گے؟ وہ رسول کے جس کے جس کی اعضاء کی قسم خدا قرآن میں کھاتا ہے، وہ سیدہ کا بابا۔ معمولی مسئلہ ہے، کون رسول؟ عجیب ہے۔ رسول خدا پہ جملے سنیے، بہت ضروری ہے، اور یقیناً ہمارے یہاں بھی تذکرہ کم ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن اسی حوالے سے کروں گا سیدہ کے بابا، سیدہ کے نسب پہ آج، کل سے حسب پہ انشاءاللہ۔ کا کون ہے سیدہ کا بابا؟ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ آیت بہت جگہ مختلف انداز، سورہ جمعہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں مختلف انداز سے اس کیلیبر کی آیت موجود ہے۔ وہ اللہ کہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ اللہ کہ جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا۔ بھئی وہ اللہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، اور وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا۔ بھئی وہ اللہ تعارف کرا رہا ہے اپنا، جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، یہ 4 تعارف تھے، اور 5واں کیا؟ اور وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا، یعنی رسول کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔
بھائی رسول کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. تعارف کا قانون یہ ہے کہ چھوٹے سے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا, بڑے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے. جی یہ فلاں کے بیٹے ہیں, یہ فلاں کے بابا ہیں, یہ تعارف صحیح نہیں ہے, یہ فلاں کے بیٹے ہیں. بھائی چھوٹے کے نام سے تعارف نہیں ہوتا, چھوٹے کے نام سے تعارف صرف ایک مقام پہ ہوتا ہے. کب؟ جب چھوٹا باعث فخر ہو. یہ فلاں عالم کے بابا ہیں, یہ فلاں سخی کے بابا ہیں, یہ فلاں حضرت کے بابا ہیں. جب چھوٹا قابل فخر بن جائے تو تعارف اس کے نام سے ہوتا ہے. وہ اللہ حبیب کے نام سے تعارف کر کے بتا رہا ہے کہ میرا حبیب میرے لیے قابل فخر ہے, اور حبیب کا تعارف زہرا کے نام سے, حبیب کا تعارف زہرا کے نام سے کر کے بتا رہا ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا, کہ زہرا ان کے لیے فخر کا باعث ہے, فخر النساء ہیں. جملہ مسلسل کہہ دوں آپ کے سامنے, ابھی میں نے گفتگو کی تھی کہ اگر حسب اچھا ہوتا ہے تو نسب کو اچھا کر دیتا ہے. نسب اچھا نہ ہو, حسب اچھا ہو تو حسب کی وجہ سے نسب اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر نسب اچھا ہو اور حسب اچھا نہ ہو تو نسب بھی برا ہو جاتا ہے. تیسرا سوال آپ کر رہے ہیں نا مجھ سے, مولانا اگر حسب بھی اچھا ہو نسب بھی اچھا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی یاد رکھیے گا, اگر نسب بھی اچھا ہو حسب بھی اچھا ہو تو پھر نسب حسب والے کا تعارف نہیں کراتا. بھائی حسب والے کے لیے نسب فخر کا باعث نہیں بنتا, بلکہ نسب فخر کرتا ہے کہ یہ مجھ میں آ رہا ہے. بھائی کیا مطلب؟ زہرا کا تعارف یہ نہیں تھا کہ رسول کی بیٹی علی کی زوجہ کا, نہیں تعارف کیوں ہوگا؟ زہرا کے بابا, زہرا کا شوہر, زہرا کے بیٹے. اب نسب افتخار کرے گا کہ زہرا میرے اندر موجود ہے. ایسے ہی نہیں ہے بی بی فخر النساء, فخر العالمین, خیر النساء, یہ القابات ایسے نہیں ہے. فخر کائنات ہے سیدہ کا وجود. سیدہ جب نسب بھی اچھا ہو جائے حسب بھی اچھا ہو جائے تو فخر کا باعث بنتا ہے. رسول کون؟ کہ جس کا تعارف اللہ کرا رہا ہے کہ میرے لیے باعث فخر میرا رسول. اور کون رسول؟ اچھا یہ بھی عجیب ہے, سنیے. وہ رسول جناب سیدہ نے اپنے بابا یام فاطمیہ, میں نے عرض کیا بی بی سے نہیں ہٹوں گا, بی بی نے خطبہ فتح کے اندر اپنے بابا کا جو تعارف پیش کیا, اس میں ایک جملہ کہا ہے, سنیے. فرماتی ہیں کہ استفاہو قبل ان ابتفاہو, میرے بابا وہ بابا ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا. کب؟ اس سے قبل کے بھیجا. بی بی شرح کیجئے, بی بی شرح کیجئے. اللہ نے چن لیا کب؟ اس سے قبل کے بھیجا. کا شرح یہ ہے, از خلائق بالغیب مکنونہ, جب کچھ نہ تھا میرا بابا تھا. اللہ نے میرے بابا کو چن لیا. بھائی کب؟ جب کچھ نہ تھا میرے بابا کو چن لیا, میرے بابا کو چن لیا. سیدہ بتا رہی ہیں کہ میرے بابا چنے ہوئے تھے. کب؟ یہاں آ کے نہیں, وہاں پہ چنے ہوئے تھے. اور یاد رکھیے گا, اسی لیے نبی نے فرمایا تھا, تمام مسائل کے یہاں حدیث موجود ہے, اولو ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. بھائی حدیث بتا رہی ہے نوری تھے, خاکی نہیں تھے. چلے شرح کر دیتا ہوں, اب پیچھے والے اگر نہ جاگے تو میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے اور جناب سیدہ سے شکوہ کروں گا. اب جملہ آ گیا تو سنیے. خدا کی قسم عالم اسلام میں اختلاف کا باعث یہی رہا. وہ جو ممبر سے دور بیٹھتے تھے نا, ان کو ممبر پہ بیٹھا دیا. تو ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. میں آج صرف آپ حضرات کو, جو کہ ظاہر ہے میرا بہت عرصے کے بعد اتفاق ہے یہاں کے مجمع کے ساتھ, تو وہ جسے عرض کرتے ہیں نا ٹیسٹر, وہ لگا کے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی کتنا ولایت و عزا کا رنگ جو ہے وہ رگوں میں دوڑ رہا ہے, تاکہ اس حساب سے 4 دن گفتگو. آج یقیناً آپ نے میرا بہت امتحان لیا اپنی خاموشی سے, مگر اب مت لیجئے گا, وگرنہ میں کل سے کچھ اور پڑھنے لگ جاؤں گا. کیا اللہ کا رسول اول ما خلق اللہ نوری, میرے نور کو خلق کیا. سیدہ کا بابا بتا رہا ہے کہ میں نوری ہوں. یوں نہ سمجھ آئے تو 3 روایتیں بھائیوں کے یہاں کی سنیے کہ نوری تھے, ایک روایت ہمارے یہاں کی سنیے, پھر سیدہ کی مادر کا تذکرہ ہوگا اور گفتگو تمام. کیا فرمایا؟ کب میرے نور کو. بھائی تبھی تو کوئی فرماتا ہے
کہ جب دن کے اندر سوئی گم جاتی تھی اور سورج کے اندر نہیں ڈھونڈ پاتی تھی تو میں انتظار کرتی تھی کہ اللہ کا رسول آ جائے. کہ کیوں؟ جب وہ مسکراتے تھے تو ان کے دندان سے ایسا نور نکلتا تھا. وہ سوئی جو دن میں نہیں ملتی تھی ان کے دندان کے نور سے رات میں مل جاتی تھی. مسلمانوں، والدہ بتا رہی ہیں نوری تھے، تم جیسے نہیں تھے. ام المومنین سے روایت ہے. اب کوئی بیٹا ماں کی نہ مانے تو اس کو میں کیا کہوں؟ ام المومنین کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کہ نوری تھے، کہ یوں نہ سمجھ آئے تو وہ روایت سن رکھی ہے کہ جب خدیجہ نے میسرہ سے جناب خدیجہ نے پوچھا تھا کہ میسرہ تم بھرے خیمے میں اللہ کے رسول کو کیسے پہچانتے تھے، تو میسرہ نے کہا تھا بی بی اللہ کے رسول کی عادت ہے جب یہ سوتے ہیں تو کالے رنگ کی عبا پورے جسم پہ اوڑھ لیتے ہیں، سر تپا پورا جسم ڈھک لیتے ہیں کالے رنگ کی عبا سے. بھائی کالی عبا یاد تو ہے نا آپ کو، ہے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. یعنی معلوم ہوا کالی عبا، کالا رنگ بھی رسول کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے. کا پوری اوڑھ لیتے تھے. جیسے ایک مرتبہ پوری اوڑھ لیتے تھے تو کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول اپنے آپ کو پورا ڈھک لیتے تھے. جیسے ہی ڈھکتے تھے تو ہم پہچانتے یوں تھے کہ جب یہ سو رہے ہوتے تھے تو ان کی عبا سے ایسا نور چھن چھن کے باہر آتا تھا کہ ہم جان لیتے تھے کہ اللہ کا رسول سو رہا ہے. کس طرح؟ عبا سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا اور ہم جان لیتے تھے کہ اللہ کا رسول سو رہا ہے نور سے. اب اگر شب ہجرت لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ رسول سو رہا ہے تو بھائی ویسا ہی نور تھا نا جو چھوڑ کے گئے تھے. یوں نہ سمجھ آئے میں بہت تیز پڑھ رہا ہوں، نوری تھے کہ نہیں، خاکی تھے کہ نوری. تو یہ روایت سن لیجیے. آپ کے یہاں کی میں نے ایک روایت چھوڑ دی. ہمارے یہاں خصال کے اندر شیخ صدوق نے روایت کو لکھا کہ ان اللہ خلق نور محمدن قبل ان خلق السماوات والارض واللوح والقلم والعرش والکرسی والعرش خلق قبل ان خلق آدم و نوحا و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اللہ نے محمد کے نور کو تب خلق کیا، کب خلق کیا؟ اس سے قبل کہ عرش نہ تھا، کرسی نہ تھی، لوح نہ تھا، قلم نہ تھا، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، آدم نہ تھے. اما آدم نہ تھے، آدمی کہاں تھا؟ آدم نہ تھے، نوح نہ تھے، عیسیٰ نہ تھے، ابراہیم نہ تھے. بھائی میں آسان کر دوں، یہ روایت کے جملے میں نے پڑھے ہیں. کچھ نہ تھا تب اس نے ایک نور خلق کیا اور پھر فرماتے ہیں خلق منہ، اس نور پیمبر سے 12 حجابات خلق کیے. بھائی مجھے نہیں معلوم اللہ 4 کر دیتا کہ نہیں، ہمیں 12 بہت پسند ہے. کا 12 حجاب خلق کیے. حجاب منت، حجاب منزلت، حجاب عقیدت، حجاب نبوت، حجاب رسالت، حجاب شفاعت، حجاب منزلت، حجاب سخاوت، حجاب منیت. 12 حجاب خلق کیا اور ہر ایک حجاب کے اندر نور پیمبر کو رکھتا رہا. ایک ایک حجاب کے اندر نور پیمبر رہا اور ہر حجاب کے اندر مختلف تسبیحات ہیں. میں چھوٹا کر رہا ہوں کہ ہر حجاب کے اندر اللہ کا رسول کہیں کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہیں کہتے رہے سبحان اللہ رب الکریم، کہیں کہتے ہیں سبحان اللہ رب العرش العظیم. پیمبر تسبیح کرتے رہے ہر حجاب کے اندر. پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مولا علی کی ہے، آج علی کی زبانی رسول سنو. پھر تمہیں سمجھ آئے گا ہمارا رسول کا معیار کیا ہے. بھائی وہ رسول آپ کو مبارک، خدا کی قسم ہم کسی ایسے رسول کو نہیں جانتے کہ جو 40 سال کے بعد نبی ہوا ہو. بھائی دیکھیے ہم کسی ایسے رسول کو نہیں جانتے کہ جبرائیل کو آنا پڑے، سینہ چاک کرنا پڑے، دل کو نکالنا پڑے، زمزم سے دھونا پڑے، قطرہ گرانا پڑے، نبوت دینی پڑے. ایسی اوپن ہارٹ بائی پاس آپ کو مبارک. ہم اس رسول کو جانتے ہیں کہ نبی و نبی ولو کان الصبی، نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہو. کہ اللہ نے جب 12 حجابات کے اندر پیمبر کو رکھا تو پھر اس کے بعد پیمبر کے نور کو لوح محفوظ پہ رکھ دیا اور لوح محفوظ پہ رکھنے کے بعد پیمبر کا نور اسلاف میں منتقل کیا. آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ایک ایک نبی کی صلب میں منتقل ہوتا رہا پیمبر کا نور. کا پھر کیا ہوا؟ کا پیمبر دنیا میں آئے. عجیب جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے، خدا کی قسم خطابت نہیں کر رہا. امام فرماتے ہیں کہ جب پیمبر دنیا میں آئے تو اللہ نے پیمبر کو کچھ عطیے عطا کیے. کا کیا عطیے عطا کیے؟ کا عطیے یہ تھے کہ ردائے مشیت
ابائے رضا، اپنی رضا کی ابا پہنائی، مشیت کی رضا اڑھائی، اپنی خوف کی نالین عطا کی، ہدایت کا تاج پہنایا، محبت کا کمر بند باندھا، معرفت کا لباس دیا۔ یہ معصوم کے جملے ہیں، ردائے مشیت، ابائے رضا، محبت کی کمر بند، معرفت کا لباس، ہدایت کا تاج، نالین خوف، یہ سب کچھ پیغمبر کو عطا کیا۔ اور پیغمبر دنیا میں آئے، سمجھ آ گیا پیغمبر کا دنیا میں آنا۔ اب وہی نبی فرماتا ہے کہ جب میں دنیا میں ایک مرتبہ آ گیا، عجیب بات ہے، پیغمبر کا مقام سنا رہا ہوں، حدیث سنیے، میں نے آج ہی پڑھی، بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 550۔ علامہ مجلسی نے حدیث کو لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میں دنیا میں ہوں تب بھی تمہارے لیے باعث خیر ہوں، دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے باعث خیر ہوں۔ کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہ جب دنیا میں ہوں تو تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، دنیا سے چلا گیا تو کیا؟ کہ دنیا سے جانے کے بعد جب تمہارے اعمال ہماری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اگر اچھے ہوتے ہیں تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو بڑھا دے، اگر برے ہوتے ہیں تو ہم استغفار کرتے ہیں ان کو کم کر دے، ختم کر دے۔ دنیا میں رہنا بھی خیر، دنیا سے جانے کے بعد بھی خیر۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ما ذاک یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قد رممتا، جبکہ آپ تو ختم ہو گئے ہوں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ تو زیر زمین جا کے ختم ہو گئے ہوں گے۔ ہر زمانے میں بد زبان اور بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، آج ہی نہیں آئے، آج تو لوگوں کو زبان ملی ہے اس زبانے سے۔ کیفا قد رممتا، آپ تو ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، فرمانے لگے، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہمارے گوشت کو زمین پہ حرام کیا ہے۔ اللہ کے رسول یہ کہیے میرے گوشت کو۔ عربی میں کہا جا سکتا تھا ان اللہ حرم لحمی علی الارض، میرے گوشت کو، کہا نہیں لحومنا، ہمارے گوشت کو۔ دیکھیے عربی میں گوشت کو لحم کہا جاتا ہے، ایک ہو تو لحم، بہت زیادہ ہو تو لحوم جمع ہے۔ آپ کا گوشت لحمک، میرا گوشت لحمی، ہم سب کا گوشت لحومنا، ہمارا گوشت۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ان اللہ حرم لحومنا الارض، ہمارے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کوئی اور بھی ہیں رسول کے گوشت جیسے۔ اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ اور یہ بھی بتا رہے ہیں وہ کوئی اور ایسے ہی ہیں کہ جن کا دنیا میں رہنا بھی خیر ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی خیر ہیں۔ وہ کون ہے جن کا گوشت آپ جیسا؟ کہ یہی تو کہا تھا لحم کا لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ خدا کی قسم آپ کی خاموشی پہ امان حیدر کا تکلم نثار ہو جائے۔ کہ کیا فرمایا؟ ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ نہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے کل سے بولنے لگ جائیں گے، ورنہ میں خاموش ہو جاؤں گا۔ کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اہل بیت کے لیے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ کہ میں دنیا میں بھی ہوں پیغمبر سیدہ کا بابا خیر، دنیا سے جانے کے بعد بھی سیدہ کا بابا خیر۔ اور آخری جملہ پیغمبر پہ سنیے، انشاءاللہ کل گفتگو کا آغاز ہی جناب خدیجہ سے کروں گا اور مرتبط ہو جاؤں گا جناب سیدہ سے، کہ جناب سیدہ کا نور ان دو ہستیوں کے ذریعے دنیا میں کیسے آیا۔ انشاءاللہ آج صرف سیدہ کے نسب پہ آخری جملہ پیغمبر، ایک آیت سنیے گفتگو تمام۔ وقت تھوڑا زیادہ لے گیا، مجھے معاف کیجئے گا، کل سے انشاءاللہ 8:30 منبر پہ آ جائیں گے اور 9:30 ختم کر دیں گے۔ کہ سیدہ کے بابا کون ہے؟ آیت سنیے گا۔ بہت لوگوں کو بحث ہے ہم سے، آپ کیسا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، توسل پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آیت سنیے، اللہ نے سیدہ کے بابا کی شان میں میں آیتیں سنا رہا ہوں۔ جب سے میرے بھائیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کافی ہے، تب سے ہم نے بھی سوچ لیا ہے کہ بس آیتیں ہی سنائیں گے۔ قرآن میں سورہ نساء، قرآن کا 4تھا سورہ، آیت کا نشان 64 آیت موجود ہے پیغمبر کے لیے۔ خدا نے ارشاد فرمایا سیدہ کے بابا پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ سیدہ نے کہا میرے بابا وہ ہیں کہ جو آنے سے پہلے چنے گئے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں آتے ساتھ تمہارے لیے خیر ہوں، آنے کے بعد بھی تمہارے لیے خیر ہوں۔ آیت سنیے سورہ نساء کی، آیت فرماتی ہے کہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم، اے حبیب جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، جاؤکا آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفر اللہ اور اللہ کے استغفار چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں گنہگار لوگ آپ کے پاس آ کے، فاستغفر لہم الرسول، اگر آپ ان کے لیے استغفار کر دیں،
وجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یہ اللہ کو رحم کرنے والا بھی پائیں گے، معاف کرنے والا بھی پائیں گے۔ اے اللہ تیرے پاس ڈائریکٹ آنا چاہ رہے ہیں، آج بھی بہت سے مسلمانوں کو شوق ہے، تو قبول کر لے۔ کہ یہی تو بتا رہا ہوں حبیب آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ قبول کریں گے، آپ استغفار کریں گے تو ہم قبول کریں گے استغفار، ورنہ نہیں کریں گے۔ یہی تو سمجھا رہے ہیں۔ ارے او وسیلے کے منکروں، وسیلے کو مان جاؤ۔ کہ پیغمبر کا وسیلہ اتنا ضروری ہے کہ پیغمبر استغفار کریں گے؟ اچھا تو یہ تو عجیب ہوا، آپ پیغمبر کے زمانے میں ٹھہرے، آپ کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا، باغی ہو جائیے، تاغی ہو جائیے، سرکش ہو جائیے، سب کچھ کر لیجئے، سیاہ سفید کیجئے، جو مرضی کیجئے، گناہ کیجئے، مکروہ کیجئے۔ پیغمبر مار صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین، رحمت کا مصداق، آئیے معافی منگوا لیجئے۔ بھئی ہم غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ظاہراً ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم جا کر کے ایسے درخواست دیں۔ یا تو یہ مانیے کہ اللہ عادل نہیں ہے، اللہ عادل نہیں ہے، اس نے تو ان لوگوں کو تو پیغمبر دے دیے بخشوانے کے لیے، اور ہمارے پاس پیغمبر نہ رہے۔ یا تو یہ مانیے خدا عادل نہیں ہے، یا یہ مانیے جیسے تب والوں کی سن رہے تھے ویسے اب والوں کی بھی سن رہے ہیں۔ بھائی یوں نہ سمجھ آئے تو اب آخری جملہ یاد رکھیے گا، میرا جملہ عقیدے کی تصحیح کر لیجئے۔ خدا کی قسم گفتگو جہاں تمام ہو رہی ہے، معجزہ ہے، زمانے کے امام پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ کل سے انشاءاللہ جناب ختیجہ پر یاد رکھیے گا، ہر جانے والا ضروری نہیں کہ حالات سے بے خبر ہو۔ بھئی یہاں 3 صاحب بیٹھے تھے، امان حیدر کو تو مجلس پڑھنی آتی نہیں، ماشاءاللہ کیا سنے، خوب بیٹھ کے سر کھا جاتے ہیں مولانا، اٹھ کے نکل گئے تینوں۔ اگلے دن مجھے مل گئے، میں نے کہا اچھا بھائی اب تو ہاتھ آئے، تو کہنے لگے مولانا، ایک صاحب بولے مولانا کیا مجلس پڑھی ہے آپ نے کل؟ میں نے کہا بھئی یہ کیا ہما شما مذاق کر رہے ہو، تم تو مجلس سے اٹھ گئے۔ تو کہنے لگے نہیں مولانا ہمارا بیٹا موجود تھا، وہ لائیو آ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو یہاں سے جانے کے بعد بھی باخبر تھے یہاں سے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے مولانا بیٹا موجود تھا، محمد پہ بات کرنے سے پہلے سوچ لینا پردہ غیب میں ایک بیٹا آج بھی موجود ہے، ایک بیٹا آج بھی پیغمبر کا موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا وہ 2 صاحب جو تھے ان کو کیوں نہ پتا چلا؟ بھئی منقطع جو ہو چکے تھے یہاں سے، اور ایک کو پتا تھا، باخبر تھے۔ بھئی وہ سگنل ان کا اپنا تھا کہ نہیں لیا کسی اور سے تھا، مگر باخبر ہمیں رکھے تھا۔ وہ کنیکشن جو رسول خدا نے لیا ہے وہ خدا سے لیا ہے، لیکن باخبر رسول کو رکھے گا، رسول باخبر ہے۔ ایک جملہ ربط مصائب، انشاءاللہ میرے پاس وقت نہیں رہا، کل گفتگو جناب ختیجہ سے شروع کروں گا اور جناب سیدہ تک آ جاؤں گا۔ سیدہ کے بابا، آخری وقت ہے اسی رسول کا، عجیب روایت ہے، بہت محبت تھی رسول کو سیدہ سے، بہت محبت تھی رسول کو سیدہ سے، جگہ جگہ مقامات پر تعارف کرایا اس رسول نے، میری بیٹی ہے یہ فاطمہ۔ میں بہت تفصیل سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، مگر آج وقت نہیں رہا تو صرف 2 جملے کہوں گا، کل انشاءاللہ بھرپور پرسابش کریں گے۔ بہت تعارف کرایا اس رسول نے اپنی بیٹی سیدہ کا۔ رسول کی زندگی میں سیدہ کی عظمت اور رسول کے بعد زہرا کی غربت۔ یہ روایت کہتی ہے بچے آ کے کہتے تھے اماں اب مدینے میں ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا، اے اماں اب مدینے میں ہمیں کوئی اٹھاتا نہیں گود میں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے، جناب سیدہ نے سوال کیا تھا یا علی میں نے سنا ہے مدینے میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، علی میں نے سنا ہے کہ مدینے میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا۔ تو رو کے علی نے کہا تھا زہرا اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی، اب ہم سلام کرتے ہیں کوئی اس قابل نہیں سمجھتا کہ جواب دے دے۔ کیا کیا رسول کے بعد دیکھا ہے زہرا نے۔ روایت کہتی ہے رسول کے بعد وہ مصیبت آئی ہے زہرا پہ، خدا کی قسم عزیزوں جو کچھ کربلا میں تفصیل سے ہوا ہے مکمل زہرا نے سہا ہے۔ اگر آج زہرا کے گھر پہ آگ نہ آتی تو کل زینب کا خیمہ نہ چلتا۔
اگر آج زہرا کے چہرے کے ساتھ جسارت نہ ہوتی تو خدا کی قسم سکینہ کے تماچے نہ لگتے. اگر آج علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی تو خدا کی قسم زینب ام کلثوم کے ہاتھ رسن میں نہ باندھے جاتے. تفصیل ہے زہرا کی مصیبت. تبھی تو فرمایا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا. اے بابا آپ کے بعد زہرا پہ وہ مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتے تو دن رات میں بدل جاتے. پہاڑوں پہ پڑ جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اجرکم اللہ. سیدہ کی مصیبت پہ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑا کیجیے. جانتے ہیں کیوں؟ جب زہرا کی مجلسیں ہوتی ہیں نا تو پرسہ لینے والے بہت دور سے آتے ہیں. کوئی شام سے آتا ہے, کوئی مدینے سے آتا ہے, کوئی نجف سے آتا ہے, کوئی کربلا سے آتا ہے. اے رونے والو, ہم تو ماں زہرا پہ نہ رو سکے, تم رونے میں بخل نہ کرنا, ہماری ماں بہت مظلومہ. اجرکم اللہ. عزاداروں, زہرا کی مصیبت عجیب ہے. بعد از نبی عجیب مصیبت تھی. مدینے والے کہتے ہیں بی بی علی کو تھام کے گھر گھر جاتی تھیں, گھر گھر جا کے دستک دیتی تھیں اور ایک جملہ کہتی تھیں تم نے غدیر کو بھلا دیا. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سیدہ اور علی ساتھ نکلے ہیں تو میں نے اپنے برابر کے ساتھی سے کہا یہ دیکھو رسول کی بیٹی پھر آ گئی. تو وہ کہنے لگا نہیں یہ رسول کی بیٹی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا زہرا تو 18 برس کی ہے, یہ کوئی ضعیفہ نظر آ رہی ہے. ارے اس کی تو کمر بھی جھکی ہے, اس کے تو ہاتھ میں بھی عصا ہے, یہ کوئی ضعیفہ نظر آتی ہے. عزاداروں, رسول کی بیٹی بوڑھی ہو گئی. کون سی مصیبتیں تھیں جنہوں نے زہرا کو بوڑھا کر دیا؟ 2 مصائب کے جملے سن لو. روایت کہتی ہے بلال کہتا ہے میں مدینے آیا, رسول کی بیٹی کو پتہ چل گیا کہ بلال مدینے آ گیا, کہلاوا بھیجا اے بلال تم بابا کے زمانے میں اذان کہتے تھے, ہمارے لیے دوبارہ اذان کہو. بلال کہتا ہے میں گلدستہ اذان پہ آیا, میں نے کہا اللہ اکبر. جیسے ہی میں نے تکبیر کہی زہرا گھر میں منقلب ہو گئی. ارے یہ وہی اذان ہے جو میرے بابا کے زمانے میں اٹھتی تھی. بلال کہتا ہے میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. زہرا صحن خانہ میں چلنے لگی. ارے میرا بابا اس اذان کے وقت میرے گھر آتا تھا. جیسے ہی میں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, بچے دوڑتے ہوئے آئے. اے چچا بلال اذان کو روک لو, ہماری ماں کو غش آ گیا. ایک ہی جملہ کہتی ہے ہائے بابا, ہائے بابا, ہائے بابا. آخری روایت سن لو عزاداروں, مقتل کا جملہ ہے. پیغمبر کا آخری وقت تھا, زہرا کی گودی میں سر تھا. ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوا. بی بی نے کہا کون ہو؟ کہا اللہ کے رسول سے ملنے آیا ہوں. کہا پلٹ جاؤ میرے بابا کی حالت اچھی نہیں ہے. عزاداروں دوبارہ دق الباب ہوا. بی بی نے کہا کون ہو؟ کہا آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں. کہا پلٹ جاؤ میرے بابا کی حالت اچھی نہیں ہے. عزاداروں جب تیسری مرتبہ آیا سیدہ نے ایک مرتبہ بابا کے پاس آ کے کہا اے بابا نہ جانے یہ کون ہے, بار بار آتا ہے آپ کا پوچھتا ہے. کہا اے سیدہ یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت لے کے نہیں آتا, یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت بھی آ کے رک گیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کچھ دیر کے بعد آئیے گا. جس دروازے پہ موت کا فرشتہ رکتا تھا امت لکڑیاں لے کے آ گئی, دروازے کو آگ لگی. زہرا کہتی رہی ہائے بابا, ہائے بابا.